ہاں جی، سوال یہ ہے کہ انسان کو بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے انسان کی تخلیق کا اس دنیا میں۔ ظاہر تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں بھیجا جانا، اس کا بنایا جانا، اس دنیا سے جو اس کا ناسوتی جسم ہے، جو بظاہر اس کا جسم ہے، اس کی جو تخلیق کی گئی، اس کے اندر پھر جو روح ڈالی گئی، پھر اس خاص انوائرمنٹ میں، اس دنیا میں اس کو بھیجا گیا۔ تو کیوں بھیجا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہر ایک چیز کے بنائے جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز بھی بنا مقصد کے نہیں ہوتی۔ تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ بنیادی سوال ہے۔ ہر ایک انسان کو اس سوال کا یا اس کے جواب کا بہتر پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اسے پورا کر سکے۔ تو ظاہر ہے جس نے یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، یہ وہ بتائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے کہ اس نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو ادھر ادھر سے ٹامکٹویاں مارنے سے، فلسفیانہ قسم کے یا تخیلاتی قسم کے جواب ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ کو حقیقت، جو حق ہے، آپ اس سے آگاہ ہوں گے، اور وہ حق ذات ہی بتا سکتی ہے کہ میں نے اس انسان کو اس روپ میں کیوں بھیجا، اس جہان میں کیوں بھیجا۔ تو وہ ذات فرماتی ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا، وہ اللہ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے۔ عبادت ہے نا، عبادت سے پہلے معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ جب انسان کو پہچان ہو جاتی ہے، کسی سے تعلق بن جاتا ہے، تو پھر وہ آٹو ہو جاتا ہے، تعلق خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس سے تعلق بنا کے رکھے، وہ اس کو اپنا بنا لے۔ تو انسان کو اللہ نے اس دنیا میں ان شارٹ سمپل اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، پھر اللہ کی بندگی کی طرف آئے۔ اس میں اس بندگی کرنے والے کا، اس معرفت حاصل کرنے والے کا ہی فائدہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنی ایک ایسی اعلیٰ تخلیق کی، پھر اس تخلیق کو اس نے میکسیمم اس کو اس ریوارڈ کی طرف، اس انعام کی طرف بلایا۔ اور وہ ذات، انعام کون ہے، وہ ریوارڈ کیا ہے؟ وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ تو مجھے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اچھا، پھر اس دنیا میں بھیجنے کا، پھر اس کو مختلف قسم کے حالات سے، موسموں سے، کیفیات سے کیوں دوچار کرایا گیا؟ وہ اس لیے دوچار کرایا گیا کہ اس کی ایک رکھی گئی، چونکہ وہ اس کی ایک زبردست تخلیق تھی۔ اب جو جتنی اعلیٰ درجے اور مرتبے کا ہوا کرتا ہے، تو اس کا جو امتحان ہے، جس میں سے اس کو گزارا جاتا ہے، جس راستے پر اس کو چلایا جاتا ہے، وہ بھی اس لیول کا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا، انسان کا جو محبت ہے یا جو تعلق ہے، وہ خلوص پر مبنی ہونا چاہیے، اخلاص۔ اب اخلاص کے لیے اس کو مختلف کیفیات سے، مختلف مسائل سے گزارا گیا، تاکہ اس کی پوری طرح پرکھ کی جائے، آزمائش ہو سکے کہ یہ انسان واقعی مخلص ہے۔ اس کے پاس چوائسز اویلیبل تھیں، اس کے پاس دلچسپیاں بھی تھیں، لیکن ان سب سے اس نے صرف نظر کیا، قطع نظر کیا، اور اس نے اللہ کی ذات کو معتبر جانا۔ ان کے ہوتے، اچھا، پھر یہ جو مختلف کیفیات ہیں، مختلف اس کی جو آزمائشیں ہیں، یہ انسان کو نہ صرف اخلاص کی طرف لے جاتی ہیں، بلکہ اس کو کچھ عبرت بھی، سبق بھی، کچھ لیسنز بھی، اور کچھ وہ اس کو ایک ٹریلر قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو ان میں سے یہ گزارنے کا سبب بھی بنتی ہیں کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے نا، اس کو کوئی منظر بھلا لگا، کوئی اس کو چیز اچھی لگی، کوئی مزہ، کوئی کیف کہیں سے آیا، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ، ہاں، یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے،
یہ مزہ یا یہ کیفیت، یہ منظر یا یہ حسن ایگزسٹ کرتا ہے، اب اس سے بھی بہتر ہے، اور بہتر اور بہتر، تو ایک طرح کے اس کو ایک ایکسپیرینس کرائے جاتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس، پھر اس سے بڑے بڑے، اس طرح انسان مختلف تجربات سے گزرتا ہوا ہوتا ہوا اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف وہ گامزن رہتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ انسان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے معبود کی پہچان تھی، پھر اس کی طرف، اس کے قرب کی طرف آنا تھا، اس کی محبت کی طرف آنا تھا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا تھا، اس کا فرما بردار کر دینا تھا۔ دیکھیں، انسان کی جو مختلف ضرورتیں رکھی گئیں، جیسے آپ کا کھانا ہے، پینا ہے، آپ کا ایک تحفظ ہے، تو اس لحاظ سے آپ کے اندر یہ اس ذات نے ایک جوہر رکھا کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کو سراہوں، کوئی مجھے سراہے۔ تو یہ سراہے جانے کا اور سراہنے کا، چاہے جانے کا اور چاہنے کا جو اس نے انسان کے اندر جوہر رکھا ہے، اس جوہر کو، اس خوبی کو کیا کرنا، اس کو اس کے بہترین لیول تک لے جانا، پھر اس کی یہ ضرورت پوری کرنا۔ یہ میری آپ سب کی ضرورت ہے، یہ اس نے ضرورت رکھی ہمارے اندر، یہ کھوج، یہ جستجو، یہ طلب رکھی کہ وہ اس طلب پر آئے اور اسی بہانے وہ مجھے تلاش کرے اور وہ اپنے میکسیمم ریوارڈ کی طرف جائے، میکسیمم لذت کی طرف جائے، میکسیمم سرور کی طرف جائے اور میکسیمم اپریسیشن کی طرف جائے، اور وہ ہے رب کی ذات۔ تو اس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا، پھر پوری کائنات کو اس انسان کے لیے اللہ نے تخلیق کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا، دیکھو اتنی بڑی وسعت کا جہان ہے، تو بنانے والا کتنا اعلیٰ ہے، اتنے مرتبے پر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق، پھر اس کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کا رکھا جانا، مختلف قسم کی کیفیات کا ہونا، یہ ایک بہت بڑے اور اعلیٰ مقصد کی طرف انسان کو لے کر جانے کے لیے ہے، اس کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ وہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، اس نے کدھر جانا ہے۔